صلح کرانے کا ثواب کتنا ہے؟ جو انسان دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دیتا ہے اسے کتنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر دوسرے کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے بھی جھوٹا نہ کہو۔ اس کے بارے میں احادیث پاک حضرت کلثوم بن عقبہ نے روایت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں میں صلح کروانے والا جھوٹا نہیں ہے، خواہ وہ صلح کے لیے کسی کی طرف کوئی اچھی بات منسوب کرے یا وہ اپنی طرف سے کسی کے متعلق کلمات خیر کہے۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ ماجدہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے پہلو دار بات کی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ حدیث پاک ترمذی ابو داؤد میں ہے۔ احمد بن محمد اور مسدد نے کہا، وہ شخص جھوٹا نہیں جس نے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کہی یا کسی کی طرف کوئی اچھی بات منسوب کی۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، کیونکہ باہمی تعلقات کا بگاڑ امن و سلامتی کو تباہ کرنے اور ظلم و زیادتی کو فروغ دینے والا عمل ہے، اور رشتوں کی خرابی قطع رحمی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ نماز، روزہ جو ہے اس سے بھی افضل ہے عمل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ دو قرابت داروں میں صلح کرانا ہے۔ حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب بن زید سے فرمایا، اے ابو ایوب، کیا میں آپ کو ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں میں لڑائی ہو تو ان کے مابین صلح کراؤ، اور جب ان میں دوریاں پیدا ہوں تو ان میں قرابت پیدا کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ امام فضیل بن عیاض نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی شکایت لے کر آئے تو اسے کہو، اے میرے بھائی، اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کر دینا تقویٰ کے قریب تر ہے۔ اگر وہ کہے، میرا دل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ میں اس پر فتح و غلبہ پاؤں گا جیسا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم و اختیار دیا ہے، تو اسے کہو، اگر تو اچھے طریقے سے فتح یاب ہونے والا ہوتا تو اس کے برابر ہوتا، وگرنہ بخشش کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ ایک وسیع باب ہے، جو معاف کرتا ہے اور صلح کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ صاحب بخشش رات کے وقت اپنے بستر پر سوتا ہے، جبکہ فتح پانے کی خواہش رکھنے والا اپنے امور کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔